بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی میری اس ویڈیو میں آپ کے لیے حفاظت زبان کے متعلق بہت سی احادیث پیش کرنے جا رہی ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کے وقت ابن آدم کے سبھی اعضاء اس کی زبان سے بڑی عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں، تو اللہ سے ڈر، ہمارا تعلق و وابستگی تجھ سے ہی ہے، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں، اور اگر تو ہی ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی خوبیوں میں سے ہے کہ وہ بیکار اور غیر مفید کام میں نہ پڑے، قلب و زبان اور جوارح کو یعنی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہونے دے۔ سلیمان بن عبداللہ سقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کس چیز سے خوف کھانا چاہیے؟ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑا، ارشاد فرمایا، اس زبان سے ڈرنا چاہیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے، اچھا ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے، اچھی بات بولنا خاموشی سے بہتر ہے، چپ رہنا بری بات بولنے سے بہتر ہے۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اس وقت ابو بکر صدیق اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ عمر فاروق نے عرض کیا، کیا بات ہے؟ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، اسی نے مجھے مصیبتوں میں ڈالا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ سے بچتے رہو کیونکہ جھوٹ ایمان کے خلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی پر قائم رہو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ کے قریب نہ جاؤ کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ سفیان بن اسد حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی خیانت کی بات ہے کہ تمہاری بات کو تمہارا بھائی سچ سمجھ رہا ہو اور تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے اگرچہ وہ سچا ہو۔ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کراتا ہے، اچھی بات کہتا ہے اور اچھی بات پہنچاتا ہے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ کہیں ٹھیک نہیں مگر 3 جگہ، شوہر اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے کوئی بات کہے، جنگ میں کچھ اور کہے، لوگوں کے درمیان صلح کر آنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ جب بات کرو سچ بولو، جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، اپنے پاس رکھی ہوئی امانت ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنے ہاتھوں کو اظہار ثانی سے روکو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن نہ تان کرنے والا اور نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش بکنے والا بیہودہ ہوتا ہے۔ ابو
دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ آسمان کی طرف جاتی ہے اور آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر زمین کی طرف اتاری جاتی ہے اور اس کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر دائیں بائیں جاتی ہے، جب کہیں راستہ نہیں ملتا تو جس پر لعنت بھیجی گئی ہوتی ہے اس کے پاس آتی ہے، اگر اس کو اس کا اہل پاتی ہے تو اس پر پڑ جاتی ہے، ورنہ بھیجنے والے پر آ جاتی ہے۔ ثابت بن ضحاک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن پر لعنت کرنا اس کے قتل کی طرح ہے، اور کسی مومن مرد یا عورت پر کفر کی تہمت لگانا اس کے قتل کی طرح ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی پر فسق اور کفر کی تہمت لگائے اور اس کے اندر یہ بات نہ ہو، اس کہنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن سے گالی گلوچ کرنا فسق اور اس سے جنگ و جدل کرنا کفر ہے۔ انس بن مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمی گالی گلوچ کر رہے ہوں تو جس نے شروع کیا اس پر سارا وبال ہے، جب تک کہ مظلوم تجاوز نہ کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، جس میں فحش گوئی ہوگی اور اسے عیب دار کر دے گی، اور جس میں حیا ہوگی وہ اسے آراستہ کر دے گی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز سب سے بدتر وہ شخص ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے دور رہتے ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز سب سے بدتر اسے پاؤ گے جو دورخہ پن کرتا ہو۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں دورخہ ہوگا اس کے لیے قیامت کے روز آگ کی زبان ہوگی۔ استغفر اللہ۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی معلوماتی اور اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔